اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاہ پور مولانی کی اس جامع مسجد میں آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک مجلس، ایک پروگرام منعقد ہوا، اور آپ نے ہمارے عزیز فاضل دوست شیخ وقاص نذیری حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا سورۃ الکوثر کی تفسیر پر اور قربانی کے بعض مسائل پر۔ چونکہ اس وقت جو ماحول ہے، مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے، اور بس ہم چند قدم دور ہیں اپنے دوسرے تہوار کو منانے سے، عید الاضحیٰ کا تہوار انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے سنیچر کو منائیں گے، قربانی کریں گے۔ اس موقع پر ایک نام ہم بار بار سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور قربانی کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کی جو قربانی پیش کی تھی، اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وہ جو تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور قربانی کا حکم اس امت کو بھی دیا گیا۔ آج کی اس تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ ابراہیم کی زندگی سے ٹھیک ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے قربانی کا، اور اپنے جانوروں کی قربانی میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ ابراہیم کی زندگی بس یہیں پر بس نہیں ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں ہمارے بہت سارے لیسنز ہیں، بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النحل کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شارٹ میں، بہت ہی مختصر میں ابراہیم کا ایک انٹروڈکشن پیش کیا ہے، ابراہیم کا ایک تعارف پیش کیا۔ ابراہیم کون تھے؟ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم امت تھے، ایک اکیلا انسان پوری امت کے برابر، پوری قوم کے برابر تھا۔ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم ایک امت کے برابر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے اندر جو ایمان تھا، ابراہیم کے اندر جو توحید تھی، ابراہیم کے اندر اللہ کی جو محبت تھی، ابراہیم کے اندر اللہ کی دین کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی کا جو جذبہ تھا، وہ تھے تو ایک انسان، مگر یہ توحید، یہ ایمان، یہ جذبہ پوری قوم کے برابر تھا۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت کو پیش کیا، ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی۔ قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، پوری قوم میں ابراہیم پر ایمان لانے والا صرف ایک انسان، حضرت لوط علیہ السلام، جو بعد میں خود نبی بن گئے۔ اتنی بڑی قوم تھی، اتنا بڑا شہر تھا، عراق کے شہر بابل میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اپنی قوم کو کبھی مناظرہ کر کے بھی سمجھایا، کبھی پیار سے بھی سمجھایا، کبھی بتوں کو توڑ کر کے بھی سمجھایا، جان کا خطرہ مول لے کر کے بھی سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، ابراہیم پر صرف اور صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ کیا ابراہیم ختم ہو گئے؟ ابراہیم کو لوگوں نے نہیں مانا، ابراہیم کو فالو نہیں کیا تو کیا ابراہیم ختم ہو گئے؟ ابراہیم کا نام ختم ہو گیا؟ نہیں،
جو کام اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے، جو کام للہیت کی بنیاد پر کیا جائے، اگر وقتی طور پر اس کام کا اثر نہ بھی نظر آئے، آنے والی نسلیں اس کام کی برکت کو انشاءاللہ محسوس کریں گی۔ ابراہیم کو ہزاروں سال پہلے اللہ نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تو حج کا اعلان کر دے، لوگ پیدل اس گھر کا طواف آ کر کے کریں، لوگ سواری پر اس گھر کا طواف آ کر کے کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور سی آواز تھی، نحیف سی آواز تھی۔ او لوگوں، ابراہیم نے اپنی کمزور سی آواز سے ہزاروں برس پہلے جب اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی دعوت لوگوں کو دی تھی، کون جانتا تھا ابراہیم کی اس کمزور سی آواز کو لوگ قبول کریں گے؟ مگر اس کمزور سی آواز کے پیچھے اخلاص کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت تھی۔ اللہ نے اس دعوت کو کیسا قبول کیا میرے بھائیو؟ آج بھی حرم کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جب سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جی چاہتا ہے اللہ ان حاجیوں کے قافلے میں تو ہم کو بھی کیوں نہیں شامل فرما دیتا، اے اللہ اس پاک گھر کی زیارت کرنے کی توفیق تو ہم کو بھی دے دے۔ یہ ہے اخلاص کی برکت۔ آپ کا کام تعداد دیکھنا نہیں ہے میرے ساتھیوں، حق کا معیار کبھی بھی تعداد نہیں رہی ہے، حق کا معیار یہ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کام کیسا ہے۔ ابراہیم کے ماننے والے کثیر تعداد میں نہیں تھے، ابراہیم کے فالوور زیادہ نہیں تھے، قرآن کہتا ہے صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے، مگر ابراہیم ختم نہیں ہوئے۔ ابھی آپ نے سورہ کوثر کی تفسیر سنی، سورہ کوثر میں اللہ نے ایک بات کہی نا، نشانئک ابتر، اے نبی آپ کا دشمن تم کٹا ہوا ہے۔ لوگ اللہ کے نبی کو تانا مارتے تھے، ارے ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ عرب میں اولاد، جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہے تو ونش ختم ہو جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی، تو وہ عرب میں بھی ایک مزاج تھا، جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہوتی تو لوگ کہتے دم کٹا آدمی ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارتے تھے کہ یہ تو دم کٹے ہیں، ان کی کوئی نسل نہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا، اولاد سے نام باقی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کے دشمن کی دم کٹ جائے گی۔ اور دنیا نے دیکھا محمد رسول اللہ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر وہ دن ہے اور آج کا دن، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا فضاؤں میں۔ جب تک یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی دنیا میں قائم رہے گا میرے ساتھی۔ نبی کا نام باقی ہے، نبی کا دین باقی ہے، نبی کا مشن باقی ہے، نبی کے چاہنے والے باقی ہیں۔ اور نبی کو جس نے کہا تھا کہ اے محمد تیری تو تم کٹا ہے، تو تم بریدہ ہے، تیری نسل تیرے بعد باقی نہیں رہے گی، اس ابو لہب کا آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ اس ابو لہب کو کے اوپر آج لعنتیں برستی ہیں، بددعائیں برستی ہیں، اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ دونوں ٹوٹ گئے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، ابراہیم کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا، اپنے کاموں کی بنیاد اخلاص پر رکھو۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہم کوئی چھوٹی موٹی نیکی کا کام کر لیں تو سینہ غرور سے چوڑا ہو جاتا ہے، غرور اور فخر سے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا تھا، خانہ کعبہ بنایا تھا۔ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام گئے تھے خانہ کعبہ بنانے، تو خانہ کعبہ تو پہلے سے بنا تھا، خانہ کعبہ کے فاؤنڈر نہیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ری بلڈ کیا تھا۔ اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، کچھ نے کہا کہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ تو خانہ کعبہ تو تھا، نشان باقی بچا تھا، بس عمارت پوری ٹوٹ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں اس اللہ کے گھر کو بنانا چاہتا ہوں۔ باپ مستری بن گیا، بیٹا لیبر بن گیا۔ بیٹا پتھر لالا کے دے رہا ہے اور ابراہیم ان پتھروں کو سیٹ کر رہے ہیں، عمارت کو کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری کروڑوں کی بلڈنگیں قربان ہو جائیں اس ایک اللہ کے گھر کی عمارت پر میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارے سنگ مرمر سے بنے ہوئے مکان اور ان کی شان و شوکت
فیل ہے اللہ کے اس گھر کے سامنے میرے ساتھیوں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانے کعبہ کو بنا رہا تھا اور بیٹا اسماعیل بھی اپنے ابا کا ساتھ دے رہا تھا, دونوں باپ بیٹے خانے کعبہ بنا رہے ہیں, اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں, زبان پر کوئی فخر نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی ناز نہیں, کوئی اپنی نیکیوں کا ان کو کوئی شہرت, اپنی نیکیوں کا کوئی غرہ نہیں, کوئی دھوکہ نہیں. زبان پر کیا دعائیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے, تو دعاؤں کو سننے والا, تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. اس آیت کو پڑھ کر کے حضرت وہیب ابن ورد رونے لگتے تھے. تابعین میں سے حضرت وہیب ابن ورد رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے خلیل, اے خلیل رحمان, اے رحمان کے خلیل, تو اللہ کا گھر بنا کے رو رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ تیری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور یہاں تم چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے صاحب جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں. متقی بندوں کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے میرے ساتھیوں, وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں. والذین هم من خشیت ربهم مشفقون, اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کی راہ میں بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں, بڑے بڑے صدقہ خیرات کرتے ہیں, پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا صدقہ, ان کی نیکی, ان کی قربانی اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے. آج معاف کیجئے گا, قربانی اتنا بڑا تہوار ہے, ہمارے یہاں قربانی کے نام پہ بھی بہت شو آف ہو رہا ہے. انسان کتنے بکرے لایا یہ تعداد بتانے کی کیا ضرورت ہے, اپنے جانوروں کی بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو کس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرے یہ موٹے تازے جانور, تیرے مہنگے اور قیمتی جانور, ان جانوروں کی اللہ کیا ویلیو ہے؟ نہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تیری قربانی کا خون نالیوں میں بہ جاتا ہے, تیری قربانی کا گوشت تو کھا جاتا ہے, تیری قربانی کا چمڑا کہیں اور چلا جاتا ہے. اے قربانی کرنے والے, اے جانور ذبح کرنے والے, اللہ کے یہاں اگر پہنچتا ہے تیرے دل کا تقوی پہنچتا ہے, تیرے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. تو ابراہیم نے پہلا سبق ہمیں دیا اخلاص. اخلاص والے بن جاؤ میرے ساتھیوں. ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے. قانتا للہ, اور ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے. قانتاً, ہمیشہ فرما بردار تھے, ہمیشہ فرما بردار تھے. یہ نہیں کمزور ہیں تو اللہ کے فرما بردار ہے, طاقت آ گئی تو فرما برداری چھوڑ دی. غریب تھے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, دولت آ گئی تو مسجد کا دروازہ بھول گئے. یہ نہیں کہ جب تک سماج میں گرے پڑے تھے تب تک تو اللہ کو بہت یاد کرتے تھے, آج نام ہو گیا, شہرت ہو گئی, عزت کمالی, اسٹیٹس بنا لیا تو آج اللہ کو بھول گئے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ, ابراہیم ہر حال میں اللہ کے فرما بردار تھے. عربی زبان میں قنوت بولتے ہیں دوام طاعت کو, پرماننٹ اللہ کی اطاعت کرنا. ابراہیم اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کبھی ان کے قدم بہکے نہیں تھے میرے ساتھیوں. آسان کام ہے, اللہ نے جو مانگا ابراہیم دینے کے لیے تیار ہو گئے. دنیا کا اصول ہے بڑے مقصد کے لیے قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے. بڑی بڑی پوسٹیں, بڑے بڑے عہدے, بڑی بڑی ڈگریاں آسانی سے نہیں ملتی ہیں. یہ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ سے پوچھو, یہ نیٹ کی تیاری کرنے والے طلبہ سے پوچھو, بیچارے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں, تب جا کر کے بڑی محنتوں کے بعد جو ہے وہ نیٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں. یہ IAS آفیسر جو بنتے ہیں, یہ DM صاحب, یہ SP صاحب, ہمیں لگتا ہے کہ صاحب ان کا بڑا نام ہے, بڑی شہرت ہے, بڑا ان کا جو ہے پروٹوکال ہے. یہ پروٹوکال ملتا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے. دنیا میں عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں. ابراہیم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ تمہیں اگر اللہ کی جنت کو پانا ہے, اللہ کی رضا کو پانا ہے, تم اللہ والے بننا چاہتے ہو, تو تمہیں اپنا مقصد بڑا ہے تو قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا, کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور ابراہیم اللہ کے ہر امتحان میں کھرے اترے. ابراہیم کو اللہ نے جس چیز کے ذریعے آزمایا, ابراہیم ہر امتحان میں کھرے اترے میرے ساتھیوں. ابراہیم کا پہلا امتحان
اپنے گھر سے نکلنا پڑا, اپنا باپ دشمن بن گیا. وہی باپ جس کو بڑے پیار سے بڑے محبت سے ابراہیم نے توحید کی دعوت دی تھی, ابا جان کہہ کے خطاب کیا تھا. قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور یاد کرو کتاب میں ہمارے بندے ابراہیم کو, وہ اللہ کا سچا نبی تھا. جب کہہ رہا تھا وہ اپنے باپ سے کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نہیں پہنچا سکتی, جو نقصان نہیں پہنچا سکتی, جو دیکھ نہیں سکتی, جو سن نہیں سکتی. انداز بیان دیکھیے. آپ جماعت اہل حدیث سے تعلق آپ کا ہے, آپ کا عقیدہ درست ہے, آپ کا منہج صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اخلاق سے پیدل ہو جائیں. توحید کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زبان پہ کڑواہٹیں بھر جائیں, نہیں. دعوت صحیح ہو, منہج صحیح ہو, پیغام صحیح ہو, اور ساتھ میں اخلاق بھی آپ کا درست ہو. ابراہیم نے یہ پیغام بھی ہمیں دیا ہے. باپ کو توحید سمجھا رہے ہیں. اب ان کے سامنے دو چیلنج ہے. باپ مشرک ہے, اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ شرک غلط ہے, اور باپ کا احترام بھی نہیں چھوڑنا ہے. باپ ہمیشہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ باپ غلط بھی ہو سکتا ہے, باپ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, مگر اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. باپ کا جو مرتبہ ہے, جو مقام ہے, اس کا لحاظ آپ کو رکھنا ہے. اگر باپ غلط ہے, اللہ تعالیٰ کیا وہ اپنا اس کو حساب دینا پڑے گا. آپ اولاد ہیں تو آپ کو اپنے باپ کا احترام کبھی نہیں چھوڑنا ہے. آج بڑا آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے, یہ جملہ بولنے کے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. یہ تو جو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے, ارے یہ کہنے کے قابل اگر تو بنا ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے بنا ہے. اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے, آج ہمارے ممبروں سے ماؤں پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں. ماں کی عظمت یقیناً بے مثال ہے. ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, کوئی اس کی مثال نہیں ہے. ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ جنم دیا ہے, کوئی نظیر نہیں ہے. ماں دودھ پلاتی ہے, کوئی بدل نہیں ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی قربانیوں کو آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے. اگر ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے تو ماں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا باپ ہے. اگر ماں نے تجھے جنم دیا ہے تو تجھے انگلی پکڑ کے زمانے کی دھوپ سے بچانے والی چھاؤں تیرا باپ ہے. اور تجھے اگر احساس کرنا ہے کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے تو جاؤ ذرا ان یتیم بچوں سے پوچھو جو ترستے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی باپ ہوتا. میرے بھائیوں, باپ ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا جنت کا دروازہ اس کو. ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اور ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں. اور کتنا پیارا انداز ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان, میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. آپ میری پیروی کیجئے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. ابراہیم چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ابا جان آپ جاہل ہیں, میں عالم ہوں. بات وہی ہوتی, انداز بدل گیا. کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. او توحید کی دعوت دینے والوں, او توحید سمجھانے والوں, او صحیح منہج پہ چلنے والوں, ابراہیم سے بات کرنے کا سلیقہ تو سیکھ لو, ابراہیم سے بات کرنے کی تمیز تو سیکھ لو. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے صاحب حق بات کڑوی ہوتی ہے. یہ جملہ پورے طریقے سے صحیح نہیں ہے. حق بات ہمیشہ کڑوی نہیں ہوتی ہے. نبیوں سے آپ سیکھیں حق بات کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. آپ شرک کر رہے ہیں, آپ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, کہیں شیطان کے ساتھی بن کر کے آپ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں. اللہ اکبر. ابراہیم کو اپنے باپ کی آخرت کی فکر ہے, مگر باپ تو مشرک تھا اور شرک کی حالت میں باپ مر گیا.
اور قیامت کے دن ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے قیامت کے دن رسوائی نصیب نہیں ہوگی. اے اللہ اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ مشرک ہے, میرا باپ جہنمی ہے, اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے. قیامت کے دن ابراہیم کہیں گے, اللہ کہے گا نہیں اے ابراہیم ہماری بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, مشرک کے لیے جنت نہیں ہے. اے ابراہیم دیکھو ذرا اپنے پاؤں کی طرف. ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل, جس کو بجو بولتے ہیں, جانور کی شکل میں ایک بڑا ہی جو ہے حقیر قسم کا جانور ہوتا ہے, اور اس جانور کی شکل میں باپ کو آزر کو بنا دیا جائے گا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہم فلانے کی اولاد ہیں, ہم فلانے کی نسل سے, ہم فلاں ہیں, ہماری یہ برادری ہے, ہمارا یہ سر نیم ہے. ارے کاہے کا سر نیم, کاہے کی برادری؟ یہ برادریوں پر ناز کرنا بند کر دو, یہ سر نیم پہ ناز کرنا بند کر دو. ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور ابراہیم صرف رو رہے ہیں اور ابراہیم کچھ نہیں کر پا رہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا, نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا. آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کی برادری کیا ہے, اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا؟ آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا, آپ کا عمل دیکھا جائے گا, آپ کا کردار دیکھا جائے گا. ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, ابا جان کہہ کے بڑے پیار سے دعوت دیتے ہیں. رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جب رزلٹ ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہونا تو زیادہ مایوسی ہوتی ہے. بھئی ہم کسی کو پیار سے سمجھائیں تو ہم یہ تو کم سے کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلو بھئی سامنے والا ہماری بات نہیں مانے گا تو کم سے کم ہم نے اتنے پیار سے سمجھایا ہے تو اس کا لہجہ تو میٹھا رہے گا, وہ کم سے کم غصہ تو نہیں ظاہر کرے گا, بدتمیزی تو نہیں کرے گا. یہاں باپ کا لہجہ دیکھیے. قال یا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے, کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ اے ابراہیم تو باز آ جا ورنہ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے. اب ابراہیم کے سامنے دو راستہ ہے, یا تو چپ چاپ بیٹھ جائیں سمجھوتا کر لیں باپ کے ساتھ, باپ کا گھر, باپ کا پیسہ, باپ کی پراپرٹی سب ہاتھ میں آ جائے گی, اور دوسرا راستہ ہے کہ سب کو ٹھوکر مار کے اللہ کی توحید کے لیے سب کو ٹھوکر مار کے چلے جائیں. ابراہیم نے کون سا راستہ اپنایا؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ نے ایسے ہی تو خلیل نہیں بنایا نا ابراہیم کو. خلیل کس کو بولتے ہیں؟ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ. اللہ اپنے بندوں میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے اللہ اپنا خلیل بناتا ہے, اور اللہ کے دو ہی خلیل ہیں دنیا میں, ایک ابراہیم علیہ السلام ہے, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ جب اللہ نے قربانی مانگی ہے ابراہیم قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو اپنی نیند قربان نہیں کرتے ہیں فجر کے لیے, ہماری عورتیں اپنی آزادی, اپنا شوق, اپنے ارمان نہیں قربان کرنا چاہتی اللہ کے دین کے لیے. 4 درجات پڑھ لیں, 4 ڈگریاں آ جائیں, تھوڑی سی تعلیم آ جائیں تو یہ پردہ پہلے غائب ہوتا ہے. اعظم گڑھ, مبارک پور اور مئو کی لڑکیوں نے ٹاپ کر لیا, صاحب 12th کا ایگزام ٹاپ کر لیا اور ہائی اسکول کا ایگزام ٹاپ کر لیا, تو کیا یہ ایگزام ٹاپ کرنے کی وجہ سے آپ کو اس بات کی پرمیشن مل گئی کہ آپ کھلے عام کیمرے کے سامنے آ کے چہرہ کھول کر کے آپ بے پردہ ہو کر کے انٹرویو دیں اور کھڑے ہو کے بڑی بڑی سبھاؤں میں اور جلسوں میں جا کے تقریریں کریں اور آپ کا باپ اور آپ کی ماں آپ کو الاؤ کر دے؟ دولت, تعلیم, دنیا کا نام, دنیا کی شہرت, یہ آپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دین کا گلا گھونٹ دیں. میرے پیارے ساتھی, یہ جملہ یاد رکھیے. آپ کی دولت آپ کے پاس آ گئی, شہرت آ گئی, نام آ گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, اب آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے, اب دین کو پیچھے کر دیجئے. نہیں, جھوپڑی میں رہو تب بھی دین پر عمل کرو, اور اپنے علاقے کی سب سے شاندار بلڈنگ میں رہو تب بھی دین پر عمل کرو.
ایک ان پڑھ آدمی بھی دین پر عمل کرے تو ایک کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا انسان بھی دین پر عمل کرے. دین سب کے لیے میرے ساتھیوں. اور اگر دین سب کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ صاحب دین کی باتیں تو فرسودہ ہیں, دین تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پردے کا حکم تو پہلے کے زمانے کی لڑکیوں کے لیے تھا. آج تو 4 کتابیں ہماری لڑکیوں نے پڑھ لی, کالج جانے لگی, یونیورسٹی جانے لگی. ابھی یہ آپ کے اعظم گڑھ کے بنارس اور اعظم گڑھ کے ہائی وے پر جو ہے ڈھابے کھولے ہیں, جا کے دیکھ لیجیے آپ. ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیاں, جوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ نکل رہی ہیں اور بے پردہ گھوم رہی ہیں صاحب. یعنی آپ ایک ڈھابے میں آئی ہیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ کے لیے پردے کا حکم معاف ہو گیا. کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں ہمارے یہاں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین, زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں دین پر چلنا ہے. دین جب بھی قربانی مانگے ہمیں قربانی دینا ہے. اپنے خواہشات کی قربانی دینا پڑے تو ہمیں اس کی بھی قربانی دینا ہے. اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلانے کے پہلے اپنی ناجائز خواہشات پر چھری چلانا سیکھو میرے بھائیوں. یہ جو ہمارے دل اور دماغ میں ناجائز خواہشیں پنپ رہی ہیں, یہ جو زنا کی خواہش ہے, یہ جو نشے کی خواہش ہے, یہ جو حرام کاموں کی خواہش ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش ہے, ان خواہشوں کا گلا گھوٹو, اس کے بعد قربانی کرو میرے ساتھیوں. ڈیلی میرے پاس واٹس ایپ پر فوٹو آ رہا ہے, مولوی صاحب یہ ذرا فوٹو بھیجا, ذرا دیکھیے بکرے کا کان کٹا ہے, قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. مولوی صاحب یہ سینگ ٹوٹا ہے, قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اچھی بات ہے کہ آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ کی قربانی میں ذرا سا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, لیکن قربانی کے جانور کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہے کہ اسے بے عیب ہونا چاہیے. اور اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں میرے ساتھیوں. قربانی کا ہلکا سا عیب نہیں چلے گا. اور ہمارا حال یہ کہ صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے, 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا نام نہیں لیتے. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں, ایام عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن, جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر, کہ دنیا کے سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن, جن 10 دنوں کو ہمیں نیکی سے آباد کرنا چاہیے. کون سا گناہ کا کام بند ہوا ہے میرے ساتھیوں؟ نہ زنا رکا ہے, نہ شراب رکی ہے, نہ بے پردگی رکی ہے, نہ بے حیائی رکی ہے, نہ مسجد آباد ہوئی ہے, نہ قرآن پڑھنا ہم نے شروع کیا ہے, نہ روزے رکھ رہے ہیں. ہم کون سی نیکی ہم کر رہے ہیں اور کون سے گناہ سے ہم بچ رہے ہیں؟ میرے ساتھیوں, جانور کے گلے پر چھری چلانے کے پہلے اپنی ناجائز خواہشات پر ہم چھری چلانا سیکھ لے میرے ساتھیوں. ابراہیم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. قرآن کہتا ہے جب ابراہیم کے باپ نے اتنا کڑا جواب دیا, ابراہیم کہتے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے ابا جان کوئی بات نہیں, سلام کرتا ہوں آپ کو, آپ میری بات نہیں مانتے, کوئی بات نہیں, میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا, اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے, میرے باپ کو بخش دے. میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا مہربان ہے, میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. مگر اللہ نے راستہ نہیں نکالا. ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے, اور کیا بھی انہوں نے دعا, مگر اللہ کے یہاں ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ابراہیم کا مقام اتنا بڑا ہے, خلیل ہے اللہ کے, لیکن مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں, ہماری بارگاہ میں تمہاری یہ ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی. مشرک کے حق میں کوئی ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے. تو قرآن کہتا ہے فلما اعتزلہم, جب ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور اپنے قوم کو چھوڑ دیا, قوم کے بتوں کو چھوڑ دیا, وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا. اسحاق کون تھے؟ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام اسماعیل تھا, ایک کا نام اسحاق تھا. پہلوٹی کی جو اولاد تھے وہ اسماعیل تھے. اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسحاق سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب, اور یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا, اور وہیں سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے. اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے. لیکن ہاں, جب آخری نبی کی ولادت کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا. باپ نے, ہم کہہ سکتے ہیں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا ابراہیم کو,
ابراہیم نے باپ کو چھوڑا, باپ کے گھر کو چھوڑا, اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ نبیوں کا باپ بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک شیئا للہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑے, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اللہ اس کا بہتر بدل دے دیتا ہے آپ کو. کبھی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو, یہ یقین رکھو اللہ اس سے بہتر آپ کو انشاءاللہ دے گا. ابراہیم نے باپ کو چھوڑا تھا, اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا. اور آگے بڑھیے. ابراہیم قوم کے پاس آئے, قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی, قوم بادشاہ کے آگے سجدہ کرتی تھی, قوم پتھر کے بتوں کی عبادت کرتی تھی. اب ابراہیم کو 3 محاذ پہ لڑائی کرنا ہے. قوم کو ستارہ پرستی سے بھی روکنا ہے, قوم کو بادشاہ پرستی سے بھی روکنا ہے, اور قوم کو بت پرستی سے بھی روکنا ہے. اچھا, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ صاحب زمین میں اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے, زمین میں خلافت قائم ہونی چاہیے, اور وہ کہتے ہیں صاحب عقیدے پر بات مت کرو, کون کیا کر رہا ہے, کہاں سجدہ کر رہا ہے, کیا تعویذ گنڈا پہنا, اس پر بات مت کرو, پہلے زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرو. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ وہ کون سا قانون زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہو جو توحید کے بغیر نافذ ہوگا؟ وہ کون سی خلافت قائم کرنا چاہتے ہو جو عقیدے پر بات کیے بغیر قائم ہو جائے گی؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہم عقیدے سے کمپرومائز کر لیں اور ہم زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بات کریں. ہمارے یہاں ایک اسکالر ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی تقریریں آج کل ہمارے نوجوان بہت زیادہ سنتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد. میں نام لے رہا ہوں, اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ باتیں بیان کرے جو ہمارے عام علماء نہیں بیان کرتے. آج کل ان کے بڑے پرانے کلپ بڑے وائرل ہو رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا کہ عرب کے اندر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی نے حدیثوں میں جہاں عرب کے لیے کوئی بات کہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری برائی عرب کے اندر پیدا ہوگی اور باقی دنیا کے لوگ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے. عرب کا نام آپ نے اس لیے لیا کیونکہ آپ کے مخاطب عرب تھے. آپ نے عرب کا خاص طور سے نام اس لیے لیا کہ وہاں جو لوگ تھے صحابہ کرام وہ عرب کے تھے. آج جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد اور ان کے جیسی مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ عرب کو تانا مارتے ہیں کہ صاحب عرب میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ آج عرب کے اندر آپ کو بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں, کہ عربوں کی خوبیاں آپ کو نظر نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں جتنی دولت ان عربوں کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے ہاں لوگوں کے پاس آ جائے لوگ پاگل ہو جائیں. اتنی دولت کے باوجود آج بھی عرب کے, خاص طور سے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں, ایک بڑی تعداد الحمدللہ وہاں توحید پر قائم ہے. نماز کی پابندی کی جو مثال آپ کو وہاں ملے گی دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گی. اخلاق جو ملے گا, ڈاکٹر عبدالرزاق البدر مدینہ کے ایک بڑے عالم دین, ایک بہت بڑے محدث کے بیٹے, ان کا ڈرائیور ہندوستان کا رہنے والا تھا, باپ بیمار ہو گیا, کسی چیز کا آپریشن تھا. ہمارے یہاں ڈرائیوروں کو کون اتنی ویلیو دیتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر عبدالرزاق البدر اپنے اس ڈرائیور کے باپ کی حال چال لینے کے لیے بغیر بتائے اچانک فلائٹ سے آتے ہندوستان اور ڈائریکٹ اس ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں اور اپنے اس ڈرائیور کے باپ کی حال چال لیتے ہیں, اس کے دوا علاج کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں. یہ اخلاق آپ کو آج عرب میں ملتا ہے میرے ساتھی. تو یہ جو مینٹیلٹی بنا دی کہ صاحب عرب میں ناچ ہے, گانا ہے, شراب ہے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے. مگر یاد رکھیے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فوج لڑے گی اور جو حضرت مہدی کے ساتھ جو فوج لڑے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ افغانستان سے آئے گی اور ہندوستان اور پاکستان سے جائے گی. یہ بکواس بات ہے, جھوٹ بات ہے. یہ کون سا افغانستان؟ وہ افغانستان جہاں 8 رکعت تراویح پڑھنے پر اہل حدیثوں کو مسجدوں کو بین کر دیا گیا, اہل حدیث علماء کو چن چن کے مارا گیا. ان افغانستان کے لوگوں سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی فوج کا ساتھ دیں گے؟ بکواس بات ہے. یہ قبر پرست اور مردوں کی عبادت کرنے والے اور پیروں کے آگے سجدہ کرنے والے یہ حضرت عیسیٰ کی فوج میں کھڑے ہوں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں. شراب بہت بری چیز ہے, بے پردگی بہت بری چیز ہے, بے حیائی بہت بری چیز ہے, مگر شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ اللہ کے نبی کی فوج میں شامل ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے, یہ بس ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے بس. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. نبیوں نے پہلے عقیدے پر کام کیا ہے, یہ سب سے بیسک کام ہے. اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے, آج اعظم گڑھ کی جمعیت میں کافی الحمدللہ پروگرام ہو رہے ہیں. آج آپ کے اس شاہپور مولانی میں پروگرام ہے, کل ہمارا مبارک پور میں بھی درس ہے. ہمارے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا,
ہماری جماعت کا یہ امتیاز رہا ہے، ہم توحید پر ہمیشہ بات کرتے رہے. آپ پیچھے کے ہمارے علماء کی دعوتی کوششوں کو دیکھ لیجیے، ہر پروگرام میں ایک تقریر توحید پر ہوتی تھی، ایک تقریر اتباع سنت پر ہوتی تھی. آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں جلسوں اور پروگراموں میں دوسرے موضوعات پر زیادہ بات ہونے لگی، توحید پر اب کم فوکس کیا جا رہا ہے. نہیں، ہم اپنی پہچان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دنیا برا مانتی ہے تو مانتی رہے، ہماری پہچان توحید ہے، اور ابراہیم کی پہچان بھی توحید ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں. ستاروں کی پوجا قوم کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی. ایک ایک کر کے سمجھایا. ستارہ چمکا، کہا کہ یہ میرا رب ہے. ستارہ ڈوب گیا، کہا کہ اے لوگوں جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. چاند نکلا، کہا کہ اے لوگوں چلو مان لیتا ہوں یہ رب ہے. چاند بھی غائب ہو گیا، کہا کہ جو ڈوب جائے جو غائب ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا ہے میری قوم کے لوگوں دیکھو سورج تو سب سے بڑا ہے، سورج تو سب سے زیادہ چمکتا ہے، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، سورج کو رب مان لیتا ہوں. جب مغرب کا ٹائم ہوا سورج ڈوب گیا. فلما افلت، جب سورج غروب ہو گیا، قال یا قومی، کہا کہ میری قوم کے لوگوں انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں سب سے کٹ کر کے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. ابراہیم نے ستارہ پرستی سے اپنی قوم کو روکا. بادشاہ نمرود کے آگے وہ سجدہ کرتے تھے، ابراہیم نے نمرود سے مناظرہ کیا. ان کے بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن موقع دیکھ کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا. میرے نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد اب یہی رہ گیا ہے کہ تم دن رات بیٹھ کر کے موبائل پر عیاشیاں کرتے رہو، بیٹھ کر کے انسٹاگرام پر ریلز دیکھو، فیس بک پر ریلز دیکھو، یہی مقصد رہ گیا ہے. ابراہیم 20-22 سال کے نوجوان تھے جب انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا، اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے. اور جب قوم نے دیکھا کہ یہ بڑا والا بت بچا ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے. کہا کہ یہ کس نے کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اسی نے بہت برائی کرتا ہے ہمارے بتوں کی، اسی کا کام ہوگا. ابراہیم نام کا، قالوا سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم، اسی کا ایک کام ہو سکتا ہے. ابراہیم کو بلایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تیرا کام ہے یہ؟ اب ابراہیم علیہ السلام اگر کلیئر بول دیتے کہ یہ میرا کام ہے تو مقصد حل نہیں ہوگا. مقصد تو توحید سمجھانا ہے. کہتے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے والے نے کیا ہے، اس سے پوچھو. کہا کہ بڑے والے نے کیا، اس سے پوچھو. کہا اچھا. کہا کہ لقد علمت ما ھؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. کہا کہ یہی تو کہلوانا تھا تمہاری زبان سے، یہ بول نہیں سکتے اور تمہاری بگڑی دور کر سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہاری مت ماری گئی ہے کہ جو بول نہیں سکتے، جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، ان کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. اب قوم کے لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم کی بات میں وزن ہے، ابراہیم کی بات دلیل کے اعتبار سے مضبوط. اور دنیا کا دستور ہے جب دلیلیں ختم ہو جائیں تو طاقت کا استعمال کرو. ابراہیم کی قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا ڈالو ابراہیم کو. چنانچہ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا. اور جب آگ تیار ہو گئی تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مشین ہوتی تھی جس میں توپ وغیرہ کا گولا بھر کے حملہ کرتے تھے، اس کو منجنیق بولتے تھے. منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم کو ڈالا گیا آگ میں، اتنی بڑی آگ تھی. اور ڈالنے کے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے تاکہ ابراہیم جلدی جل جائیں، جلدی ان کی چمڑی جل جائے. کپڑا اتار لیا گیا اور ابراہیم کو زندہ آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے. ابراہیم کے چہرے پر ڈر ہونا چاہیے. ابراہیم کے بھائی انسان تو تھے نا، ابراہیم کی پیشانی پر خوف ہونا چاہیے کہ مجھے جلایا جا رہا ہے، قصور کوئی نہیں ہے، اپرادھ کوئی نہیں ہے، بس جرم یہی ہے اللہ کی توحید کی دعوت دیا تھا. میرے پیارے نوجوان ساتھیو، ابراہیم سے یہ سیکھو، اللہ کی توحید کے لیے مرنا پڑ جائے، کٹنا پڑ جائے، مسکرا کے جان دے دو.
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابراہیم ہی کی سنت پر عمل کیا تھا میرے نبی کے صحابہ نے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنی پڑی تو کر دیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی اپنے وعدے کو پورا کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، کوئی انتظار کرتا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، میرے متقی بندے وعدہ کرنے کے بعد وعدے سے مکرتے نہیں ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، خبریں سننے کو ملیں گی آپ کو، افسوسناک مایوس کن خبریں، کبھی مساجد کے بارے میں، کبھی مدارس کے بارے میں، کبھی جان و مال کے بارے میں، کبھی عزت و آبرو کے بارے میں، مگر ابراہیم کا یہ جملہ یاد رکھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارا سہارا کبھی بھی حکومتوں پر نہیں رہا ہے، ہمارا سہارا کبھی بھی ان جو ہے دنیاوی سہاروں پہ نہیں رہا ہے، ہمارا سہارا ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہی جملہ کہا تھا ابراہیم نے، اور ہنستے مسکراتے ہوئے آگ میں چلے گئے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ چاہتا تو ہواؤں کو بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو بارش نازل فرما دیتا، مگر آج جب ابراہیم توحید کے لیے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم کے جیسا ایمان پیدا ہو تو آگ گلستاں بن سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم اب قوم کو چھوڑ کے، پہلے باپ کو چھوڑا، اب قوم کو چھوڑ رہے ہیں، اب اپنا وطن چھوڑ کے، بابل کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فلسطین جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کا گزر مصر سے ہوا، ساتھ میں ان کی بیوی سارہ تھی، سارہ بہت خوبصورت تھی، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت بہت ظالم تھا اور کیریکٹر لیس بادشاہ تھا، بدچلن بادشاہ تھا۔ اس کا معمول تھا کہ اس کے پریمیسز میں، اس کے اپنے دائرے حکومت میں اگر کوئی کپل آتے تھے، میاں بیوی آتے تھے، تو شوہر کا مرڈر کر دیتا تھا، بیوی کا ریپ کرتا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ تو حضرت ابراہیم اور سارہ جب گزرے اس کے حکومت کے دائرے میں سے، اس نے دونوں کو اریسٹ کیا۔ اب جب دونوں اریسٹ ہو گئے اور ابراہیم کو یہ پتا چل گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو ابراہیم اپنی بیوی سارہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو، اپنے آپ کو بیوی مت بتانا، بہن بتانا۔ کیا اس کا مطلب کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ بول سکتے تھے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بولا جا سکتا ہے، مگر ابراہیم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ ایسے موقع پر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کہ اے میری بیوی سارہ، اگر تو اتنا بول دے کہ تو میری بہن ہے تو میری جان بچ جائے گی، اور یہ غلط بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کے رشتے کے اعتبار سے اس وقت روئے زمین پر یا تو کلمہ پڑھنے والی ہے یا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو اے سارہ ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، تو یہ بول دینا، بادشاہ کے سامنے ظاہر مت کرنا کہ تو میری بیوی ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے پاس سارہ کو لے کے جایا گیا، ابراہیم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بیوی کی عزت خطرے میں ہے، ابراہیم کچھ نہیں کر سکتے، قید میں ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھیں، نماز میں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اے مسلمانوں، دنیا بھر کا رونا روتے ہو مگر مسجدوں کو آباد کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ نماز کی پابندی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اپنی آبرو کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو۔ ابراہیم اپنی بیوی سارہ کی عزت کی حفاظت کی دعا کرنے کے لیے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سارہ کو لے کے جایا گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے سارہ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی فرماتے فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ کا ہاتھ اسٹیچو بن گیا، بادشاہ کا ہاتھ وہیں پہ رک گیا۔
بادشاہ نے کہا کہ تو اپنے رب سے دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ کیا مصیبت میں نے پال لی۔ سارا نے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اسٹیچو بن گیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پتہ یہ چلا عورت اگر سارا کی طرح پاک دامن ہو، کسی ظالم کی مجال نہیں کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ اگر آج نقاب پوش لڑکیاں مشرکوں اور کافروں کی آغوش میں نظر آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے نقاب تو پہنایا، ہم نے حیا کا لباس نہیں پہنایا۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو نقاب تو پہنا دیا کہ چلو یہ ہمارا ایک کلچر ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نقاب ہاجرہ کی سنت ہے، یہ سارہ کی سنت ہے، یہ فاطمہ کی سنت ہے، یہ عائشہ کی سنت ہے، یہ خدیجہ کی سنت ہے۔ اس نقاب کے پیچھے مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، تیری حیا، تیری پاک دامنی، وہ درس ہم نے اپنی لڑکیوں کو نہیں دیا۔ ورنہ کیا وجہ ہے میرے ساتھیوں کہ آج مسلمان لڑکی کسی کے پیار اور محبت کے نام پر اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو ہماری تربیت میں کمی ہے۔ ورنہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ کسی کی آئی لو یو سن کر کے کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے، کسی کے پیار اور محبت کا جملہ سن کر کے کوئی اسلام سے سمجھوتا کر لے۔ اسلام اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ میری پیاری ماں بہنوں، سارا کے جیسی پاک دامن بن جاؤ، کسی کی مجال نہیں کہ تمہارے گریبان تک اس کا ہاتھ جا سکے۔ 3 بار بادشاہ نے کوشش کی، تینوں بار ناکام ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ میں اس عورت کو چھو نہیں سکتا، کہا کہ اس کو جانے دو۔ جانے لگی تو اپنی ایک باندھی ایک کنیز کو بھی حوالے کر دیا کہ جاؤ اس کو بھی ان کو دے دو، جس کا نام ہاجر تھا، جس کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں۔ اب حضرت سارہ جب واپس آئی ہیں، شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو کہتی ہیں اے میرے سرتاج، رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے بد اخلاق اور بدچلن انسان کی چال کو ناکام کر دیا اور میری عزت کی حفاظت کی، اور اللہ نے یہ تحفہ بھی دے دیا ہاجر۔ یہی ہاجر تھیں جن کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں، اور بعد میں انہی سے حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا، اور انہی کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو پہلی اولاد پیدا ہوئی جن کو ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم پہنچ گئے فلسطین کی سرزمین پر۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں اور عمر کے اس پڑاؤ پر اب ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے کہ اب ان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن نبیوں نے بھی اولاد کی دعا کی ہے۔ اولاد کا زندگی میں ہونا بھی بہت ضروری ہے میرے ساتھیوں۔ جن کے آنگن میں بچوں کی کلکاری نہیں گونجتی ہے، وہ آنگن بڑے سونے سونے لگتے ہیں۔ جن کے گھروں میں بچوں کی شرارتیں نہیں ہوتی، وہ گھر بڑے سونے سونے لگتے ہیں۔ بچوں کا ہونا بھی زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا، بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جو باپ کے جیسا بیٹا تھا۔ باپ بھی حلیم تھا، بیٹا بھی حلیم تھا۔ باپ بھی صبر کرنے والا، بیٹا بھی صبر کرنے والا۔ باپ بھی تحمل والا، بیٹا بھی تحمل والا۔ اب جب یہ بیٹا پیدا ہو گیا تو اب ہاجرہ کی گود بھر گئی اور سارا کی گود نہیں بھری۔ عورتیں جو سوکن ہوتی ہیں ان میں آپس میں بڑی کھٹپٹ بھی ہوتی، بڑی غیرت بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت سارا اب تیار نہیں تھی کہ میں ان کو اپنے ساتھ میں رکھوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ شروعات تو ہوئی تھی سارا کی غیرت سے، مگر اللہ نے اس کو ایک امتحان بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنی بیوی اور بچے کو فلسطین سے سینکڑوں کلومیٹر دور لے کے جائیے، ایک جگہ ہے جس کا نام مکہ ہے، وہاں جائیے اور وہاں چھوڑ کے چلے آئیے۔ اب اس زمانے کا سفر ابراہیم نے کیسے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، کتنی مشقت اٹھائی ہوگی ہم نہیں جانتے۔ ابراہیم مکہ پہنچے۔ وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، فلائٹ پر بیٹھے جدہ پہنچ گئے، کلاک ٹاور موجود ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں۔ وہ مکہ تو ایسا مکہ تھا کہ قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، دور دور تک کوئی اناج کا دانہ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی۔ اور وہاں پہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے ابراہیم جانے لگے۔ جب جانے لگے تو بیوی نے پوچھا الی من تترکنا، اے میرے سرتاج کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ سنسان علاقہ ہے، دور دور تک آبادی نہیں ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے۔ آج کی عورت اگر یہ منظر دیکھ لے تو پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہاجرہ کون سی مٹی کی بنی تھی؟ وہ بھی تو اسی زمین پر رہنے والی تھی، وہ بھی تو عورت تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ جب ایمان کی طاقت دل میں دے دیتا ہے تو حوصلہ بھی دے دیتا ہے، ہمت بھی دے دیتا ہے۔
हाजरा ने जब ये सुना कि अल्लाह का हुक्म है, कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, इज़ल्ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह कभी हमें ज़ाय नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए। बूढ़े इब्राहिम ने किस कलेजे के साथ अपने बच्चे को छोड़ा होगा, किस कलेजे के साथ अपनी बीवी को छोड़ा होगा। इब्राहिम दूर जाने लगे, बीवी नजर से ओझल हो गई, बच्चा नजर से ओझल हो गया। इब्राहिम के कांपते हाथ अल्लाह की बारगाह में उठे। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। परवरदिगार, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को इस बेआबो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, जहां पानी का कतरा नहीं, जहां अनाज का दाना नहीं। आय अल्लाह, इनको छोड़ के जा रहा हूं। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, आय अल्लाह, मैं तुझसे ये दुआ तो नहीं करता तो मेरी औलाद को जिंदगी दे, मेरी औलाद को बचा ले, मेरी बीवी को बचा ले, लेकिन एक बात की दुआ करता हूं, आय अल्लाह, तू यहां पे उनको नमाज कायम करने की तौफीक देना। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम की नजर में नमाज की कितनी अहमियत थी। ऐ इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा करने वालों, आए अपने जानवरों के गर्दनों पे छुरी चलाने वालों, तुम्हें कैसी मोहब्बत है इब्राहिम के साथ? तुम्हें इब्राहिम के साथ मोहब्बत करने का क्या हक है? तुम्हें इब्राहिम का नाम लेने का क्या हक है कि इब्राहिम अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं अल्लाह तौफीक देना कि यहां नमाज कायम करे। और इब्राहिम ने वो कौन सी कबूलियत की घड़ी में वो दुआ की थी, अल्लाह ने उस दुआ को कैसा कबूल किया। हजारों बरस गुजर गए, आज भी 24 घंटे में कोई मिनट ऐसा नहीं जब वहां नमाज न पढ़ी जा रही। तवाफ हो रहा है 24 और 24 घंटे तवाफ भी हो रहा है, नमाज भी पढ़ी जा रही है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। इब्राहिम तो चले गए, पानी खत्म, खजूरें खत्म, अम्मा हाजरा परेशान हो गई, बच्चा रो रहा है। मां तो मां होती है, मां का कलेजा कैसे मान सकता है। हाजरा थोड़ी दूर आगे बढ़ी, पहाड़ी थी, सफा की पहाड़ी। सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, सर पे हाथ रखा, कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए, मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। ना पानी था ना इंसान था। सफा से नीचे उतरी, जब जमीन पे पहुंची दामन उठाया, जल्दी जल्दी दौड़ने लगी। अरे हाजरा, तेरे दौड़ने को अल्लाह ने कैसा कबूल कर लिया, तेरा वो दौड़ना अल्लाह को कैसा पसंद आ गया कि वो दिन था और आज का दिन है कि आज भी कोई हज करने जाए, उमरा करने जाए, अगर खाने काबा का तवाफ करके चला आए, उसका हज इनकम्प्लीट है, उसका उमरा अधूरा है जब तक वो सफा और मरवा के 7 चक्कर न लगा ले। और जहां मेरी अम्मा हाजरा ने अपना दामन उठा के जल्दी जल्दी दौड़ी थी, आज भी आप देखिए सफा और मरवा के बीच में वो एरिया, वहां पे ग्रीन लाइट लगी है और वहां पे हुक्म है कि ऐ तवाफ करने वालों, सही करने वालों, यहां जल्दी जल्दी दौड़ो। यहां हाजरा जल्दी जल्दी दौड़ी थी। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को क्या दिया है? अरे इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है कि हजारों बरस एक औरत ने सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए थे, अल्लाह ने उसको हज और उमरा का एक हिस्सा बना दिया। 7 चक्कर लगा दिए हजरते हाजरा ने, पानी नहीं मिला। जब थक हार के बैठ गई, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, उन्होंने पर को जमीन पे मारा है और वहां से जमजम का पानी निकला। जैसे ही पानी नजर आया, हजरत हाजरा जल्दी से पानी को की मुंडेर बनाने लगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह इस्माइल की अम्मा पे रहम करे, अगर वो पानी की मुंडेर न बनाती, पानी को पैक न करती, तो बहुत बड़ा जो है जमजम की एक नहर होती, एक नदी होती जमजम की, वो बरकत वाला पानी वहीं से निकला था मेरे प्यारे साथियों। और फिर वहीं से इस्माइल, वहीं जब पानी का इंतजाम हुआ तो फिर आबादी भी बसने लगी और वहीं पे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ की आगोश में तरबियत पाते हुए जवान होते हैं। अब जब 13-14 साल के होते हैं तो इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आ जाता है। और ये इम्तिहान जो आता है, अल्लाह डायरेक्टली इब्राहिम से नहीं बोलता कि जाओ अपने बेटे को ज़बह कर दो। अल्लाह इब्राहिम को ख्वाब दिखाता है। अल्लाह अकबर। ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार ये ख्वाब देखते हैं। इब्राहिम समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे मेरा बेटा मांग रहा है, मुझसे मेरा बेटा मांग रहा है अल्लाह ताला, मुझे अपने बेटे को ज़बह करना पड़ेगा। इब्राहिम रख्ते सफ़र बांधते हैं और फ़लस्तीन से मक्का पहुंचते हैं।
اور اپنے جوان بیٹے کے سامنے 13-14 سال کا بیٹا ہو چکا ہے, باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو چکا ہے. ابراہیم اپنے بیٹے کے سامنے آ کے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا دے تیری کیا رائے ہے. ابراہیم اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو میرا بچہ کہتے ہیں. اسماعیل بھی تو کہہ سکتے تھے, نام بھی تو لے سکتے تھے. آج معاف کیجئے گا, آج ہمارے یہاں جو باپ بیٹوں میں گیپنگ پیدا ہو رہی ہے نا, کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آج یہ موبائل, یہ سوشل میڈیا, الا بلا, اس نے گیپنگ پیدا کر دیا. اب ماؤں کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں, باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں. ارے ٹائم نکالو اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچوں کو کبھی اکیلے میں بٹھا کر کے ان کی پرابلم پوچھو, ان کے مسائل پوچھو. اچھا کھلا دینا, اچھا پہنا دینا, اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا یہ کافی نہیں ہے. اپنے کہتے ہیں نا کہ اچھی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنے بچوں کا دوست بننا پڑے گا. اپنے بچوں کے دوست بن جاؤ, ان کی پرابلم کو حل کرو. ابراہیم اپنے بچے کو یا بنیا کہتے ہیں, اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا دے تیری کیا رائے ہے. آج کا نوجوان ہوتا تو پہلے شکایتوں کا پٹارا کھولتا کہ اے ابا جان کیا بول رہے ہیں آپ, کئی سال سے تو میں اکیلا رہتا ہوں, آپ تو آرام سے وہاں فلسطین میں رہتے, میں یہاں مکہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں, اور کئی برس کے بعد آپ یہاں آئے ہیں تو آپ میری گردن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. آج کا بیٹا ہوتا تو اس طریقے سے شکایتوں کا پٹارا کھول لیتا. مگر ماں نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اس بچے کی, ہاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اس بچے کی. بیٹا ذرہ برابر کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لاتا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے اگر چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا, یہ ماں کی تربیت کا کمال تھا. اسماعیل نے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کی, کہا ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو بیٹے کی گردن حاضر ہے. آج ہم لوگ بولتے ہیں نا ابراہیم کی قربانی, یہ اکیلے ابراہیم کی قربانی نہیں تھی, یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی قربانی تھی. اگر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا ہے تو بیٹا بھی کتنا فرما بردار ہے. بیٹا فوراً تیار ہو گیا, بیٹے نے ذرہ برابر انکار نہ کیا. قرآن کہتا ہے فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. چشم فلک یہ منظر دیکھ کے حیران ہے, زمین و آسمان یہ منظر دیکھ کے حیران ہے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے بیٹا بیٹے کی گردن پر باپ کی چھری ہے, بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے. آسمان سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں تھا, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تیرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے. کوئی اللہ سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ ابراہیم اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے میرے ساتھی. اللہ نے کہا ابراہیم تیرا خواب سچا ہو گیا, تو نے سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین, اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جو تو نے جس میں کھڑا اتر کر کے تو نے دکھا دیا. ایگزام لینے والا بول رہا ہے کہ ایگزام بہت ٹف تھا, امتحان لینے والا بول رہا ہے امتحان بہت مشکل تھا. اللہ بول رہا ہے اے ابراہیم بہت ٹف ایگزام تھا, اور اس کا بدلہ ہم کیا دیں گے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, بعد میں آنے والوں کے لیے ہم اس عمل کو باقی رکھ دیں گے. میرے ساتھیوں, میرے عزیزوں, آج جو ہم قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کو یاد کرتے ہیں. اور اسی لیے قربانی کے ٹائم ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ دعا نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی قربانی ہو جائے گی, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر دیں گے ہو جائے گی. مگر یہ دعا بھی ثابت ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں ہم کہ میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ ہے اس قربانی کا اصل مقصد. جانور کا گوشت کھا لینا اور پایا کھا لینا, کلیجی کھا لینا کون سا کمال کی بات ہے؟ جتنا جانور آپ بقرعید پہ ذبح کرتے ہیں اتنا غیر مسلم اپنے تہوار پہ بھی کاٹ لیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا میں آپ کے تہوار
کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بقرعید کا تہوار آتا ہے تو بڑے بڑے چینل والے بیٹھ جاتے ہیں, صاحب بہت پردوشن پھیل رہا ہے اور ایکو فرینڈلی بقرعید ہونی چاہیے, اور بکرا لانے کے بجائے بکرے کی شکل کا کیک لے آؤ, کیک کو کاٹ دو, چھری چلا دو, تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیں, اور کوئی خون بھی نہ بہے, کوئی پردوشن بھی نہ. ارے اللہ کے بندو, میڈیا والو, یہ سب تم کو لیکچر جو ہے دوسرے مذہب کے تہواروں پہ کیوں نظر نہیں آتے؟ جب ان کے غیر مسلموں کے تہواروں پہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بکرے کٹتے, تب تمہیں نظر نہیں آتے. اصل مقصد کیا ہے؟ ان کو اسلام سے الرجی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی کا الٹرنیٹ کوئی صدقہ اور خیرات نہیں ہے. آپ 10,000 کا بکرا لاتے ہیں, آپ 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں, قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قربانی کا الٹرنیٹ صدقہ نہیں ہے, قربانی کا الٹرنیٹ غریبوں کو روپیہ دینا نہیں ہے, قربانی کا الٹرنیٹ غریبوں کو کپڑا دینا نہیں ہے, قربانی کا الٹرنیٹ کسی غریب کی فیس بھرنا نہیں ہے. آج لوگ ایسا بولتے ہیں, کتنے بچوں کی پڑھائی برباد ہو رہی ہے, ان کی فیس ادا کر دو, اس سے اچھا ان کی فیس ادا کر دو. آپ قربانی کر کے فیس ادا کیجئے نا بھائی. قربانی کا الٹرنیٹ دنیا کا کوئی کام نہیں. آپ بقرعید کے موقع پہ قربانی ہی کریں گے, قربانی کی جگہ کوئی اور عمل, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو وہ ویلیو نہیں ملے گی میرے ساتھیوں. تو یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے تھی. مجھے لگتا ہے زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو نصیحتیں ہیں, جو سبق ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دے, اخلاص پیدا فرما دے, للہیت پیدا فرما دے. اللہ ہم اپنے جانوروں کی جو بھی قربانی کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق, قربانی کے مسائل پر آپ نے شیخ کی تقریر سنی ہے, اور جو خطیب جمعہ میں خطبہ دیں گے وہ بھی بیان کریں گے, وہ سب باتیں میرے خیال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش یہ کیجئے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ شریعت کی شرطوں کے مطابق ہو, عیبوں سے پاک ہو, اور جو دتا ہونے کی شرط ہے اور جو بھی عیب سے پاک ہونے کی شرط ہے ان تمام شرطوں پر کھرا اترتا. اور جن جانوروں کا ذکر قرآن و سنت میں ہے انہی جانوروں کی قربانی کریں. اور اگر کسی جانور پر پابندی ہے, بین ہے ہمارے ملک کے ماحول میں, تو ہمیں بلا وجہ ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنا ہے. ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ ملکی قانون کے اعتبار سے ہم گرفت میں آئیں اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کسی طریقے کی مصیبت مول لیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خوشیوں کے ساتھ, امن کے ساتھ, چین کے ساتھ اپنا یہ تہوار منائیں. اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کو خوشیوں کے ساتھ یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھی مدد فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک میں امن اور چین کو برقرار رکھے. اور ملک کے امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں آپس میں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ایسی تمام طاقتوں کو ناکام کر دے. ہم میں سے جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے. ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ اسلامی پردے والا بنا دے, اسلامی شریعت پر چلنے والا بنا دے, حیا والا بنا دے, پاک دامن بنا دے. الہ العالمین ہماری وہ بہنیں جو کفار کے نرغے میں چلی گئی ہیں, مرتد ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں واپس اسلام کے دامن میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہماری بہنوں کی کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت تو اسید صاحب سے پڑھا نہیں, اب کیا نعت پڑھیں گے بھائی ہیں؟ ہمارے شیخ عبداللہ صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں بھائی, ان کی باتیں ہم عام طور سے ٹالتے نہیں ہیں. چلیے انہوں نے حمد نعت کا ہے, میں ایک حمد سنا دیتا ہوں, حمد کے چند اشعار سن لیں. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے, رات سہانی کس نے دی, ننھے ننھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی, وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے,
پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے۔ موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے۔ یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمہ پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہوں جگمگ جگمگ پیشانی۔ دل میں اللہ نام بسا لو بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔